اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام اللہ کے دوست لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی ایسے اعمال اور افعال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیارے بندوں میں، اللہ کے دوستوں میں ہو جائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ کریم کثرت سے درود ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی برکتوں سے اللہ دنیا میں بھی ہماری پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، غموں سے نجات دیتا ہے، دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرماتا ہے، ساتھ ساتھ اخروی طور پر قبر کے مراحل، قبر کے منازل آسان فرماتا ہے۔ قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے گا، اور پھر اس خوش نصیب کو جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی کے ناظرین، اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے پیارے اور محبوب بندوں کا جب ہم ذکر کریں تو سب سے زیادہ مقام مرتبہ وہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا ہے۔ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا، جسے نبوت عطا فرمائی یا رسالت عطا فرمائی، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہیں، وہ ذات اللہ کے نزدیک محبوب ترین ذات ہے، اور غیر نبی سے نبی کا افضل ہونا اور افضل ماننا یہ عقائد میں سے ہے۔ مدنی کے ناظرین، نبوت یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے، یعنی کسب سے اپنے اعمال سے کسی کو نبوت ملی ایسا نہیں، بلکہ یہ خاص اللہ کی عطا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام پر سلسلہ نبوت ختم ہوا، آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں عطا ہوگی۔ تو نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ یہ وہبی ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے، یہ کسب سے، اعمال سے یہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان میں 1,24,000 کم و بیش یہ اللہ کے نبی، اور ان میں سے بعد رسول، اور یہ سارے اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے دوست ہیں۔ اور رب عز و جل نے بطور خاص قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو گہرا دوست بنایا۔ خلیل ایک ہوتا ہے صدیق، لیکن ایک ہے خلیل۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ رب عز و جل نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر وہ سنیں گے اس طور پر، کیونکہ جیسے ذوالحجہ کے ایام شروع ہونے والے ہوتے ہیں یا مہینہ شروع ہو جائے، لوگ قربانیوں کی تیاریاں، حج کی طرف توجہ جاتی ہے، حج کے بارے میں کچھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، قربانی ہو یا حج کے معاملات ہو، کئی چیزیں ایسی جن کی نسبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہیں اور ان کی یادیں ہیں۔ آپ
صفا مروہ کی سعی کریں تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی پیاس بجھانے کے لیے وہ دوڑ رہی تھیں اور ان کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، ان سے نسبت ہوئی۔ طواف کرے تو مقام ابراہیم آ جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ کھڑے ہونے کی جگہ۔ اچھا، خانہ کعبہ کو دیکھیں تو تعمیر کعبہ کے کئی مراحل ہیں، اس میں ایک تعمیر اور بہت بڑی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اچھا، حج کے مناسک کو ادا کرتے ہیں تو اس طرف ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر قربانی کا ذکر آئے، کنکریوں کا ذکر آئے تو بڑی مینا کے اندر یادیں وابستہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کا ذکر خیر بطور خاص آتا ہے، اور قرآن انہیں فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے گہرے دوست ہیں، اور اللہ کے نبی سب سے زیادہ فضیلتوں والے ہیں، غیر نبی سے نبی اعلیٰ ہیں، اور پھر ان نبیوں میں اللہ نے فضیلتوں کو رکھا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں کہ ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان رسولوں میں سے اولو العزم رسول ہیں، اور ان اولو العزم رسول میں سے سب سے زیادہ جو مرتبہ مقام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر مقام مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ کے سارے نبی اللہ کے دوست ہیں، محبوب بندے، پیارے بندے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ اسی بشری کیفیات کے ساتھ دنیا میں آئے، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں خیر البشر فرمایا گیا، سید البشر فرمایا گیا، امام المرسلین فرمایا گیا، سید المرسلین فرمایا گیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی اس گفتگو کو سنا کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، کوئی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا الا انا حبیب اللہ، لوگو سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب وہ کہ جسے وہ سب کچھ ملے جو دیگر کو بھی ملا ہے، مزید اللہ اور عطا فرمائے۔ تو اللہ کے سارے نبی اللہ کے پیارے بندے اور معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم، انبیاء بھی معصوم، ان سے گناہ کا صدور ہی ممکن نہیں ہے۔ تو جب گناہ کا صدور ہی ممکن نہیں تو پھر کیا ہے؟ ان کے اعمال، ان کے انداز، ان کی کردار، ان کی سنتیں اور ان کے طریقہ کار، یہ محبوب ہی محبوب ہیں اور محمود ہی محمود ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے، فرمایا اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا۔ اب تھوڑا سا اگر ہم سوچیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کون کون سے آپ کے ایسے اعمال یا انداز تھے کہ اللہ نے آپ کو دوست بنایا؟ جب آپ اس طرف جائیں گے تو واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ کو پڑھ کر، آپ کے فضائل اور مناقب کو پڑھ کر، یہ آدمی بالکل اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہ وہ ذات ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو اپنی جان بھی رب کے نام پہ قربان کرتے گئے، اپنا مال بھی قربان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے، بی بی ہاجرہ کو، چھوٹے سے بچے گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو، لیکن وہ کیسی صابرہ شاکرہ آپ کی اہلیہ تھی، اللہ اکبر۔ جب وہ ان سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی پانی کا کنواں نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، ارد گرد کوئی رہنے والا نہیں ہے، بالآخر وہ کہتی کہ آپ کو اللہ کا یہی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ جان گئی کہ رب کا حکم ہے تو پھر یہ وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ہے، اور وہ بھی وہی صبر کر کے بیٹھ گئیں اور رک گئیں کہ رب کی رضا میں ہماری رضا، ہم خوش ہیں رب سے، رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، بس ٹھیک ہے ہمیں یہیں رہنا ہے۔ تو آپ وہیں رک گئیں۔ آگے جا کر
زمزم کے پانی کا معاملہ ہوا کہ وہ کنواں وہ چشمہ نکل آیا، اور پھر لوگ بھی وہاں بسنے لگ گئے، وہ جگہ پھر ایک آبادی میں تبدیل ہوئی اور یوں مکہ مکرمہ آباد ہوا۔ تو یہ قربانیاں دیکھیں ان کی اگر ہم، تو بڑی عظیم قربانیاں ہیں، بڑی عظیم قربانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ایک مرتبہ اپنے مال اور مویشیوں کے ساتھ جنگلوں میں ہیں، مویشی آپ کے ساتھ ہیں، بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں بڑے بڑے، تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ رب العالمین ابراہیم خلیل ہے، تو خلیل تو اپنے مال میں مصروف ہے، تو رب عز و جل نے فرمایا جاؤ میرے خلیل کا اگر امتحان ہی لینا ہے، آزمائش کرنی، تو جاؤ دیکھو کہ وہ مال میں ہے یا رب کی یاد میں ہے۔ اچھا کیسے آزمائش ہوگی؟ فرمایا کہ جاؤ جا کر میرا نام لو ان کے سامنے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیا، رب کو پکارا۔ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اتنی پیاری تسبیح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن کر آپ ان کے پیچھے گئے، وہ کہتے اللہ کے بندو مجھے یہ میرے رب کا نام پھر سناؤ۔ وہ کہنے لگے پہلے تو ہم نے اپنی مرضی سے سنایا تھا، اب کیسے سنائیں گے، کچھ ہمیں دو پھر سنائیں گے۔ کہا یہ دیکھ رہے ہو کتنا بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا؟ کہا بالکل۔ کہا آدھی بکریاں اس میں سے وہ میں آپ کو دیتا ہوں اور مجھے اللہ کی تسبیح سناؤ، اللہ کا نام سناؤ۔ سنایا انہوں نے، اللہ کا ذکر سنایا۔ اچھا پھر جانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے پیچھے گئے، فرمایا مجھے پھر میرے رب کا نام سناؤ، اس نام کے اندر لذت کتنی ہے، اس نام میں پیار کتنا ہے، اس نام میں سکون کتنا ہے، اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا آدھا ریوڑ جو بچا ہے یہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لیجئے، اور مجھے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر یہ سنائے۔ تو وہ بھی دے دیا۔ جب انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اللہ کی تسبیح تحمید بیان کی اور وہ پھر جب جانے لگے تو آپ پھر ان کے پیچھے دوڑے اور فرمایا رک جاؤ مجھے پھر رب کا نام سناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اب آپ کے پاس کیا ہے؟ سب کچھ تو دے چکے۔ فرمایا بکریاں تمہاری ہوں گی، اب ان کو چراؤں گا میں، بکریاں تمہاری ملکیت ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بکریاں سب آپ پکڑیں، ہم تو آپ کے پاس آئے تھے اس طور پر۔ اور وہ فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہو کے کہتے ہیں یا اللہ واقعی ابراہیم خلیل بننے کا حق رکھتا ہے، مال میں ہے لیکن مال میں دل نہیں لگایا ہوا، مال میں مشغول ہے۔ مدرسہ کے ناظرین، مال کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ مال جو آدمی کو اللہ کی یاد سے غافل کرے، وہ مال جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، وہ مال جو انسان کو رب تعالی کی اطاعت اور فرما برداری سے دور کرے اور نافرمانی کے اندر جھونک دے، تو پھر وہ دنیا مذمت والی ہے، وہ مال مذمت والا ہے۔ جس مال کے حقوق نہ ادا کیے جاتے ہوں وہ مذمت والا ہے، اس کی زکاتیں نہ دی جاتی ہوں وہ مذمت والا ہے، وقت قربانی اس مال سے قربانی نہ کی جائے وہ مذمت والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے ریوڑ کے مالک ہونے کے باوجود اپنے دل کو اس میں نہیں لگائے ہوئے، اور فرشتوں کی اس آزمائش میں جو امتحان تھا اس میں کامیاب ہوئے بڑے اعلیٰ طریقے سے۔ اللہ بھی تو یہ جواب ارشاد فرما سکتا تھا کہ یہ مال میں ہے لیکن یہ ان کا دل میری یاد میں ہے، لیکن فرمایا جاؤ فرشتوں تم خود دیکھو، تم خود دیکھو کہ کیسا میرا خلیل اس وقت کیا کہتا ہے، میرے نام پہ اپنے مال کو قربان کیسے کرتا ہے، وہ دیکھو۔ تو مال کی قربانی دے دی، تو فرشتوں نے گواہی دی واقعی وہ خلیل بننے کا حق رکھتا ہے، وہ خلیل بننے کا حق رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آپ کا یہ وصف بھی بیان کیا گیا کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمان کے بغیر آپ کھانا گویا کہ کھاتے ہی نہیں تھے، انتظار میں رہتے۔
کوئی مل جائے اس کو ساتھ بٹھائے، اس کو کھانا کھلائے۔ کبھی کبھی آپ اس تلاش کے اندر دور چلے جاتے تھے کہ کوئی آدمی ملے، اس کو لے کر آؤں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا دوں۔ یہ بھی آپ کے خوبصورت وصف ہے مہمان نوازی کا۔ ہمارے دین نے بھی اس پہ بڑی فضیلتوں کو بیان فرمایا گیا۔ کسی مہمان کسی کے گھر آئے تو یہ تو اس کے لیے باعث برکت فرمایا گیا، وہ وہاں برکت اور رحمت چھوڑ کر جاتا ہے۔ مہمان کو بوجھ نہ سمجھو، مہمان کی عزت اور مہمان کا اکرام کرنا دین اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اکرام الضیف، مہمان کی عزت کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک وصف تھا مہمان نوازی کرنا۔ ایک اور وصف قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا گیا، بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والے اور بردبار ہیں، متحمل، یعنی اللہ کے حضور بہت گڑ گڑانے والے بھی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ بردبار بھی ہیں۔ تحمل مزاج جسے کہا جاتا ہے، لوگوں سے درگزر کرنا، اللہ کی محبت میں رہنا اور رب کی رضا کے لیے یہ اس طرح کے کام کاج بھی کرتے رہنا جس میں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بھی ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی ہو، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا بھی ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مین جو قربانی کہ آپ نے اپنے مال کو تو قربان کیا، لیکن آپ نے مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو بھی قربان اللہ کے نام پہ کیا۔ جی اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ جب آپ نمرود کو دعوت حق دینے پہنچے، اس کو دعوت اسلام دی، اور اس کے چیلوں نے جب آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر دیں، نمرود کو کہہ دیا کہ آپ ان پر ایمان لے آئیں گے، لوگ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کو معاذ اللہ خدا مانتے، تو وہ متکبر ہو گیا۔ 40 دن تک آگ جلائی گئی، آگ کے شعلے اتنے بڑے کہ اوپر اگر کافی اونچائی میں بھی کوئی پرندہ آتا ہے تو وہ بھی اس شعلے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اتنی سخت آگ وہ جلائے گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین پر تکلیف کو برداشت کر لینا، یہ بھی ایک آزمائش کا وہ حصہ ہے، امتحان ہے۔ اور رب آزمائش فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ارشاد فرمائے گا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی کسی چیز کا خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی پھلوں کی کمی، کبھی جان کی کمی، لیکن صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ جنہیں مصیبت پہنچے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور وہ کہیں کہ یہ ہم سب کچھ وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آزمائش نہ ہو، بلکہ مومنوں کی تو آزمائش ہوتی ہی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوئی ہے، اور تمہیں تمہارے دین کے مطابق آزمایا جائے گا۔ جس میں دینی طور پر زیادتی ہے، اضافہ ہے، اس کی آزمائش بھی اس قدر زیادہ ہوگی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ایمان لے کر آئے اور آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کی بھی آزمائش فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام جو اس حالت میں ارے خدا تعالی کی توحید وحدانیت کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے یہ اتنی مشقتیں اور پریشانیاں آپ پر آئیں، یہاں تک کہ آپ کو قید کر لیا کہ اب آپ کو جو ہے وہ منجنیق میں ڈال کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، جان جانے والی ہے، لیکن آپ صبر کے وہ پہاڑ بن کر اور استقامت کے وہ
پہاڑ جسے جبل استقامت کہا جاتا ہے، آپ بن کر کھڑے ہوئے. اور یہ ہمیں بھی درس دیا، پیغام دیا کہ رب کے نام پر، رب کے دین پر، اس وجہ سے کوئی آپ کو نشانہ بنا کر اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو صبر کر لو، انعام آگے بہت بڑے، انعام آگے بہت بڑے. اور منجنیق میں ڈال کر آپ کو جب اس میں ڈالا جا رہا ہے، اب جا رہے ہیں، اور اس منجنیق میں طرح طرح کے یہ آتش بازیاں جو آج کل مختلف مواقع پہ کی جاتی ہیں، یہ اس وقت نمرود کے چیلوں نے ایجاد کی تھی، اور انہوں نے اس طرح کے بم بنا کر اور اس طرح کے پٹاخے بنا کر، یعنی ایسی چیزیں بنا کر کہ وہ دور سے آگ کے اندر پھینکے جائیں اور آگ کے شعلے مزید بھڑک جائیں. آپ علیہ السلام کو جب منجنیق کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا ابراہیم علیہ السلام، کوئی ہے ایسی آرزو، کوئی ہے ایسی دعا، کوئی ہے ایسی طلب میں رب کے حضور پیش کر دوں؟ ایسے موقع پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب وہ میری حالت کو جانتا ہے، میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا. میرا رب جانتا ہے جس کے نام پر میں اپنی جان کی قربانیوں کو بھی دے رہا ہوں، اپنی جان بھی قربان کر رہا ہوں، وہ میرا رب میری اس حالت کو جانتا ہے. نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور پھر جب آگ کے اندر آپ کو ڈالا گیا اور اللہ رب العالمین کا فرمان، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. صرف ٹھنڈا نہیں فرمایا، کیونکہ ٹھنڈک بھی زیادہ ہو جائے تو آدمی کو تکلیف دیتی ہے. بہت زیادہ ایئر کنڈیشن لگے ہوں، کمرہ چھوٹا ہو، بالکل ایک دم، یا جہاں گوشت فریز ہوتے ہوں، یا وہ سرد خانے جہاں میتیں رکھی جاتی ہیں، وہاں کی کولنگ عام کولنگ نہیں ہوتی، انسان وہاں ٹھہر نہیں سکتا ایسے. تو ٹھنڈک تو ہے نا، تو ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے. اللہ نے فرمایا ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی ہو. تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جب آپ کو ڈالا گیا تو وہ آگ اب پھولوں کے باغ میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو آزمائش ہے، لیکن اس کے بعد انعام بہت بڑا ہے، انعام بہت بڑا ہے. تو یہ وہ اعمال کہ رب عز و جل کے نام پر اپنے مال کو قربان کرنا، اپنی جان کی بھی قربانی کا وقت آئے تو وہ بھی قربان کر دینا. کیوں؟ کیونکہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرماؤ کیا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے. اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ جو پروگرام ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی وہ خاص بیٹے کی قربانی اور اس کا پس منظر، وہ بھی ہم کچھ ذکر کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ کیے جا